بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات دیر تک گھر نہیں آیا۔ ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بیٹا کب آئے گا۔ ماں کی خواہش تھی کہ میں اور نئی دلہن اور بیٹا تینوں اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ماں کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی۔ سردی جب حد سے بڑھ جاتی تو ماں 5-10 منٹ کے لیے کمرے میں چلی جاتی اور پھر واپس آتی اور انتظار کرتی۔ ایک دفعہ جب ماں کمرے میں چلی گئی تو بیٹا بازار سے اچھا کھانا لایا اور وہ یہی کھانا لینے کے لیے ہی لیٹ ہوا تھا۔ بیٹا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے بازار سے آپ کے لیے اچھا کھانا لایا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی ہے اور وہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی کافی تھی۔ آپ ایسا کریں، ہاتھ منہ دھو لیں، تب تک میں جا کر ماں جی کو بلا لاتی ہوں۔ ایسے ماں جی کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ گھر آ گئے ہیں۔ بیٹا بولا ایسا کرو، ماں کو رہنے دو، ابھی ہم کھانا کھا لیں، پھر میں جا کر ماں سے مل آؤں گا۔ بیٹا بزرگ تھا کہ یہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم ماں کو بعد میں کھانا دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر آج آپ کچھ ہیں تو یہ آپ کی ماں کی وجہ سے ہے، میں اگر آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی آپ کی ماں کی وجہ سے ہے۔ بہرحال بیٹے کا اصرار تھا کہ پہلے ہم دونوں کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ماں کو دیں گے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ یہ انسان نما جانور ہیں تو فوراً کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں باہر گیٹ کے سامنے آ کر بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اسے گھر میں شور محسوس ہوا۔ جب کمرے میں دولہا اور دلہن کی آواز سنی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا کب آیا ہے اور شور کیوں ہے۔ بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچی تو دونوں میاں بیوی کے راستے الگ ہو گئے تھے، یعنی طلاق ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ماں کمرے میں پہنچی تو جھگڑا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی تھی اور معلوم ہوا کہ طلاق ہو چکی ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ بوڑھی ماں یہ سن کر صدمہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں شادی کی پہلی رات ہی ماں کا جنازہ نکل گیا۔ بیوی طلاق لے کر سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ تقریباً 30-35 سال کے بعد یہ عورت حج کرنے جا رہی تھی۔ اس کے فرما بردار بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے اور بہت مالدار بھی تھے کہ راستے میں ایک فقیر بدحال پھٹے پرانے کپڑے میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عورت نے دیکھا تو اپنے بچوں سے کہا کہ اس فقیر کو بلاؤ۔ بیٹوں نے فقیر کو بلایا۔ عورت نے جب قریب سے دیکھا تو خود جا کر فقیر کے کان میں کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ساری عمر بہت پیسہ کمایا، ابھی جب بوڑھا ہوا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے نکالا، ابھی مزدوری بھی نہیں کر سکتا تو مجبور ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں،
آپ کو اپنے عمل کی سزا مل گئی اور الحمدللہ مجھے اپنے عمل کی جزا مل گئی، یعنی اس کا بدلہ مل گیا۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا زمانے میں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا یہ ادب ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھیں، ان کے سامنے جب کھڑے ہوں تو نظریں جھکائے رکھیں، اور ادب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی خدمت جان و مال دونوں طرح سے کریں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔